السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ داستان ہے مسٹر پرفیکٹ کی، جن کا نام ہے محمد عامر حسین خان، جو نہ صرف ایکٹر ہیں بلکہ سنگر، ڈائریکٹر، فلم میکر اور ٹیلی ویژن ہوسٹ بھی ہیں۔ عامر خان 14 مارچ 1965 کو بمبئی، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام طاہر حسین تھا، جبکہ ان کی والدہ کا نام زینت حسین ہے۔ عامر خان کی فیملی میں ان کے چاچا ناصر حسین، جو کہ ایک بہترین فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی تھے۔ عامر خان اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، جبکہ ان کے ایک بھائی فیصل خان اور ان کی 2 بہنیں فرت اور نگت خان ہیں۔ ان کا بھانجا عمران خان بھی ایک جانے مانے ہندی فلم ایکٹر ہیں۔ عامر خان کو بچپن ہی سے ایکٹنگ کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنی چھوٹی ہی عمر میں اپنے چاچا کے ساتھ یادوں کی بارات فلم میں کام کیا۔ اس فلم میں ان کو مختصر سا کردار نبھانے کا موقع ملا۔ عامر خان کے والد طاہر حسین نے مدہوش فلم بنائی تھی، جس میں مہندرا سندھو کے بیٹے بننے کا کردار نبھایا تھا۔ ناظرین، عامر خان کی پڑھائی پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے پرائمری تعلیم JB پیٹڈ اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد ST Annie ہائی اسکول باندرا سے مڈل تعلیم مکمل کی، جبکہ 9ویں اور 10ویں گریڈ کی تعلیم بمبئی اسکوٹش اسکول ماہم سے حاصل کی۔ ناظرین، عامر خان ٹینس کے بہت ہی اچھے پلیئر بھی رہے ہیں۔ یہ ایک اسٹیٹ لیول چیمپئن بھی بنے ہیں۔ عامر خان کا تعلیم سے زیادہ سپورٹ پر فوکس تھا۔ 10ویں گریڈ کے بعد تعلیم ممبئی نارسے منجے کالج سے حاصل کی۔ ان کے بچپن میں گھریلو حالات بہت زیادہ خراب تھے، کیونکہ ان کے والد کی فلمیں زیادہ تر فلاپ جا رہی تھیں اور قرض دہندگان ان سے واپس پیسے مانگنے کے لیے روزانہ کم از کم 30 سے زائد کالیں کیا کرتے تھے، اور انہیں یہ بھی خطرہ رہتا تھا کہ فیس نہ دینے کی وجہ سے اسکول سے نہ نکال دیا جاؤں۔ ناظرین، 16 سال کی عمر میں عامر خان نے 40 منٹ کی خاموش فلم پیرانویا بنانے کے تجرباتی عمل میں شامل تھے، جسے ان کے اسکول کے دوست ہدیتیا نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اس فلم کی فنڈنگ شری رام نے کی، جو کہ ہدیتیا کے جاننے والے تھے، جنہوں نے انہیں چند ہزار روپے فراہم بھی کیے تھے۔ عامر خان کے والدین یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ فلمیں بنائیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس کی بجائے انجینئر یا ڈاکٹر کی حیثیت سے کیریئر اپنائیں۔ اسی وجہ سے اس فلم کی شوٹنگ کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ خان نے بعد میں اونتر نامی ایک تھیٹر گروپ میں شمولیت اختیار کی، جہاں اس نے 1 سال سے زائد عرصے تک بیک سٹیج پر کام کیا تھا۔ انہوں نے پرتھوی تھیٹر میں کمپنی کے گجراتی ڈرامے کیسر بنا میں ایک چھوٹے سے کردار سے اپنے سٹیج کی شروعات کی۔ 1984 سے 1989 تک ان کو ڈیبیو اور کیریئر بنانے میں بہت سے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ناظرین، خان نے فلم اینڈ فیملی ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے طلباء کی طرف ہدایات اور دستاویزات فلموں میں کام کیا۔ عامر خان نے 1988 میں فلم قیامت سے قیامت تک جوئی چاولہ کے ساتھ کام کیا۔ اس فلم میں بہت سی کامیابیاں سمیٹیں۔ اس نے 7 فلم فیئر ایوارڈ بھی حاصل کیے، جس میں خان کے لیے بہترین مرد ڈیبیو ٹرافی بھی شامل ہے۔ عامر خان نے 1990 میں 5 فلموں میں کام کیا، لیکن انہوں نے کسی فلم میں بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ان کی فلم دل نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس میں ان کے ساتھ کو اداکارہ مدھوری نے کام کیا تھا اور فلم کو ہندرا کمار نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اس فلم نے نوجوانوں میں بہت سی مقبولیت پائی تھی۔ 1990 میں بہترین ہائیسٹ گراسنگ بن کر ابھری۔ ناظرین، اس بڑی کامیابی کے بعد انہوں نے پوجا بٹ کے ساتھ فلم دل ہے کہ مانتا نہیں میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 1990 سے 2001 تک عامر خان کی فلموں میں بہترین کارکردگی رہی، جس کی وجہ سے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ 2001 میں انہوں نے فلم لگان میں پروڈکشن اور اداکاری کی اور 74ویں اکیڈمی ایوارڈز میں بہترین غیر ملکی زبان کی فلم کے لیے نامزدگی بھی حاصل کی۔ اس فلم نے کئی فلمی میلوں میں تنقیدی پذیرائی بھی حاصل کی۔ اس کے علاوہ ایک قومی فلم ایوارڈ جیسے متعدد ہندوستانی ایوارڈ بھی حاصل کیے، جبکہ لگان فلم کی کامیابی کے بعد اس سال کے آخر میں دل چاہا ہے، اس فلم کو اس وقت کے لیے نئے اداکار فرحان اختر نے لکھا اور ہدایت کیا تھا۔ راکش اوم پرکاش مہرا کی فلم رنگ دی بستی خان کی 2006 میں پہلی فلم تھی۔ ان کی فلم کو تنقیدی طور پر سراہا بھی گیا۔ انہوں نے بہترین اداکار کا فلم فیئر تنقیدی ایوارڈ اور بہترین اداکار کے لیے مختلف نامزدگیوں سے نوازا گیا۔ یہ فلم سال کی سب سے بہترین کمائی کرنے والی فلم ہے۔
اس کے بعد 2007 میں بننے والی فلم تارے زمین پر ان کی طرف سے تیار کی گئی تھی اور ان کی ہدایت کاری کی پہلی فلم تھی۔ خان نے 2007 میں بہترین ہدایت کار اور بہترین فلم کے لیے فلم فیئر ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ ناظرین، 2008 میں زی سنی ایوارڈ کا اور چوتھا اسپارا فلم اینڈ ٹیلی ویژن پروڈیوسر گلڈ ایوارڈ حاصل کیا۔ اس فلم کے ابتدائی طور پر 2009 کو اکیڈمی ایوارڈ کی بہترین غیر ملکی فلم کے لیے بھارت کی سرکاری طور پر سراہا گیا۔ 2008 میں خان فلم گجنی میں نظر آئے۔ یہ فلم ایک بڑی تجارتی جبکہ اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنی۔ 2009 کی بات کی جائے تو خان 3 ایڈیٹس میں بطور رنچوس داس نظر آئے۔ اس سال میں بالی ووڈ کی بہترین آمدنی والی فلم بنی اور گجنی فلم کے ساتھ ریکارڈ کو توڑ دیا۔ یہ ہندوستانی فلموں میں سے ایک تھی جس نے چین، جاپان جیسی مشرقی مارکیٹوں میں بھی کامیابی حاصل کی، جبکہ 2012 میں یہ پہلی ہندوستانی فلم تھی جو سرکاری طور پر یوٹیوب پر ریلیز ہوئی۔ ناظرین، اس فلم نے 6 فلم فیئر ایوارڈ بھی حاصل کیے، بشمول بہترین فلم اور بہترین ہدایت کار، 10 اسٹار اسکرین ایوارڈ، 8 آئیفا ایوارڈز اور 3 نیشنل فلم ایوارڈ جیت۔ ناظرین، اس کے بعد 2021 تک خان کی جتنی بھی فلمیں آئیں، ان کی وجہ سے عامر خان کو مزید عروج ملا اور خان آج بھی بالی ووڈ کے ایک بڑے ستارے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو عامر خان کی مکمل بائیوگرافی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ باکس میں ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔